بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا سبق پڑھ رہے تھے ہم سرخ چاند، جس کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بلند خوانی مکمل کی۔ آج ہم سبق سرخ چاند کی مشق کی جانب بڑھ رہے ہیں، لہٰذا صفحہ نمبر 51 پر مشق ملاحظہ فرمائیں۔ شاباش جی بیٹا، صفحہ نمبر 51 مشق اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بیٹا آج کی مشق بہت آسان اور مختصر ہے، آپ سبق کی مدد سے بھی جوابات تحریر کر سکتے ہیں۔ جوابات بھی زیادہ طویل نہیں ہیں، ایک ایک سطر پر مشتمل جوابات ہیں، آپ بآسانی تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 6 سوالات دیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا سوال دیکھیے، چھت سے کیا سنائی دی تھی؟ چھت سے کیا سنائی دی تھی؟ تو اس کا جواب ہے چھت سے وقار کی چیخ سنائی دی تھی۔ چھت سے وقار کی چیخ سنائی دی تھی۔ دوسرا سوال ہے گھر پر وقار کی ڈریسنگ کس نے کی، یعنی مرہم پٹی کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے گھر پر وقار کی مرہم پٹی اس کی امی نے کی تھی۔ گھر پر وقار کی مرہم پٹی اس کی امی نے کی تھی۔ تیسرا سوال ہے وقار کو اسپتال لے جانے کے لیے اس کے ابو نے کسے فون کیا؟ تو اس کا جواب ہے وقار کو اسپتال لے جانے کے لیے اس کے ابو نے کاظم صاحب کو فون کیا، جو ایک طبی ادارے کے نگران تھے، یا ایک طبی ادارے کے نگران تھے۔ ٹھیک ہے، چوتھا سوال دیکھیے، وقار کے زخمی ہونے کی اصل وجہ کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے وقار کے زخمی ہونے کی اصل وجہ اس کا پتنگ بازی کا شوق تھا۔ وقار کے زخمی ہونے کی اصل وجہ اس کا پتنگ بازی کا شوق تھا۔ ٹھیک ہے، اور پانچواں سوال، اس کا ایکس رے کیوں لیا گیا؟ اس کا ایکس رے کیوں لیا گیا؟ اس کا ذکر تو سبق میں موجود نہیں ہے، میں اپنے طور پر آپ کو جواب سے آگاہ کر دیتا ہوں، جواب بتاتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ دراصل اس کا ایکس رے اس لیے لیا گیا تاکہ کسی اندرونی چوٹ کا اندازہ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، جواب سن لیجئے ایک دفعہ پھر۔ دراصل اس کا ایکس رے اس لیے کروایا گیا تاکہ کسی اندرونی چوٹ کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، چھٹا اور آخری سوال دیکھیے، سوال نمبر 1 کے تحت ہلال احمر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یقیناً آپ جانتے ہوں گے کیونکہ آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ ہلال احمر کے لفظی معنی ہیں سرخ چاند۔ ہلال احمر کے لفظی معنی ہیں سرخ چاند۔ سوال نمبر 2 دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 2، دیے گئے بیانات کے درست جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ تو بیٹا اس سوال کے تحت آپ نے کثیر الانتخابی جملوں کو مکمل کرنا ہے، لیکن یاد رہے آپ انتخاب کے لیے دیے گئے چاروں الفاظ نہیں لکھیں گے، محض آپ ایک لفظ منتخب کر کے جملہ مکمل کریں گے، اس طرح یہ کام بآسانی تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ صفحہ نمبر 52 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی صفحہ نمبر 52 دیکھیے، سوال نمبر 3، دیے گئے جملوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے، یعنی آپ نے خالی جگہ مکمل کرنی ہے۔ یہاں بھی میں آپ کو تاکید کروں گا بیٹا کہ آپ انتخاب کے لیے دیے گئے چاروں الفاظ تحریر نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ محض خالی جگہوں کو مکمل کر کے تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، دیے گئے جملوں کو درست کیجیے، دیے گئے جملوں کو درست کیجیے۔ دراصل بیٹا یہ وہی کام ہے جیسا آپ پریپ میں بھی مکمل کر چکے ہیں گزشتہ سال، یعنی الفاظ کو بے ترتیب انداز میں لکھا گیا ہے، آپ نے ان کو درست ترتیب کے ساتھ لکھ کر جملے کو درست کرنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے جملے کو دیکھیے، فرش پر گرا پڑا ہے 12 سالہ بیٹا ان کا۔ ٹھیک ہے،
اب اس کی درست ترتیب کیا ہوگی اور درست جملہ کیا ہوگا وہ فوراً بتائیے ذرا. شاباش شاباش. جی ہاں، ان کا 12 سالہ بیٹا فرش پر گرا پڑا ہے. ٹھیک ہے، ان کا 12 سالہ بیٹا فرش پر گرا پڑا ہے. دوسرا جملہ دیکھیے، مدد کی انجمن نے جنگ میں قیدیوں کی. اب اس کا درست جملہ کیا بنے گا بیٹا؟ شاباش. انجمن نے جنگ میں قیدیوں کی مدد کی. اگلا جملہ دیکھیے، مرکزی دروازے پر اسپتال کے سرخ تھا چاند آویزاں. اب اس جملے کو ترتیب کے ساتھ درست کیجئے. شاباش. جی ہاں، اسپتال کے مرکزی دروازے پر سرخ چاند آویزاں تھا. اسپتال کے مرکزی دروازے پر سرخ چاند آویزاں تھا. شاباش. اگلا جملہ دیکھیے، عبادت ہے اصل میں افضل خدمت کی انسانیت. جی، ترتیب دیجئے الفاظ کو اور جملہ مکمل کیجئے. شاباش. انسانیت کی خدمت افضل عبادت ہے. یا دیکھیے، اصل میں انسانیت کی خدمت افضل عبادت ہے. اصل میں انسانیت کی خدمت اصل عبادت ہے. اچھا، اس کے بعد والا جملہ دیکھیے، 5واں جملہ، ابو ہے تو بڑی آپ کو معلومات. بے حد آسان ہے. جی ہاں، ابو آپ کو تو بڑی معلومات ہے. ٹھیک ہے، اصل میں اگر ہم اس جملے کو درست کرتے ہیں تو یہ لفظ ہے کی جگہ ہیں تحریر کیا جائے گا کیونکہ معلومات جمع ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 دیکھیے بیٹا. سوال نمبر 5 ہے، اس سبق سے متشابہ الفاظ تلاش کر کے لکھیے. اس سبق سے متشابہ الفاظ تلاش کر کے لکھیے. دراصل چونکہ یہ قواعد پر مشتمل سوال ہے، اسے تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سوال نمبر 7 بھی تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ سوال نمبر 6 دیکھیے. سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے الفاظ کے معنی لکھ کر انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو آپ بالکل ان دیے گئے 5 الفاظ کے جملے بنائیں گے لیکن ان کے معنی تحریر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. اس طرز پر سوال تحریر کر کے آپ اس کے ذیل میں دیے گئے 5 جملے مکمل کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. اس طرح بے حد مختصر اور آسان سی مشق اختتام پذیر ہوئی. امید ہے کہ آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق سبق سرخ چاند کی مشق جلد مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. بیٹا کام کے حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں. انشاءاللہ جلد ہی ان تمام اسباق کی PDF فائل آپ کو دی جا رہی ہے. کوشش کریں کہ آپ اس PDF فائل کی مدد کے بغیر ہی تمام کام مکمل کر لیں، لیکن اگر نہ کر سکیں تو آپ PDF فائل سے دیکھ کر بھی تحریر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.